کا بھی ضرور آج 3 مئی کے حوالے سے اظہار خیال کریں. جی بہت شکریہ جی. جو اس ملک کے اندر ظلم ہوا ہے ہوا، جو عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا، جو حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا، اور اب حامد میر صاحب کو جو تھریٹس ہیں، اور جو اور صحافیوں کے ساتھ ہوا، سمیع ابراہیم صاحب ہوں اور یہ مقبول جان صاحب ہوں، یہ سارے صحافی جو ان کے ساتھ ہوئے، ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کو اگر ہم دیکھیں آج ایک ہی بات کریں گے، وہ ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. اور ایک سوال، جب سے ارشد شریف صاحب شہید ہوئے اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا، تب سے ہم ایک سوال اٹھا رہے ہیں اور اس سوال کا جواب آج تک نہیں مل رہا. اور وہ سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چلا اور سپریم کورٹ کے اس بینچ نے عمر بندیال صاحب جو جس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس بینچ میں 2 ججز اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے حکومت سے اور دفتر خارجہ سے کہ یہ بتائیں کہ کینیا اگر پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو کیا پاکستان کو، UN کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، کیا ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس پر جو حکومت کا جواب تھا، وہ جواب یہ بتاتا ہے کہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، بے نقاب ہونے سے یہ حکومت، PDM کی حکومت بچا رہی ہے. اور ان کا جواب یہ تھا کہ کینیا تعاون تو نہیں کر رہا، لیکن ہم اگر UN کو انوالو کریں گے تو پاکستان کے کینیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کینیا کوئی سپر پاور ہے، یا کینیا میں کوئی لاکھوں اوورسیز پاکستانی ہیں، یا کینیا کے ساتھ کوئی ہماری اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے انٹرنیشنل اداروں کو اور UN کو انوالو کیا تو کینیا ناراض ہو جائے گا. یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اس کا مطلب واضح یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اور کینیا مل کر ارشد شریف کے قاتلوں کو بچائیں. اگر یہ نہیں بچانا چاہتے قاتلوں کو تو حکومت کہے کہ UN کو انوالو کریں. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر انٹرنیشنل ادارے انوالو ہوں گے تو اسے کینیا کو کیا نقصان ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی قاتلوں کا پتہ ہے، کینیا کی حکومت کو بھی قاتلوں کا پتہ ہے، اور پاکستان اور کینیا کی حکومتیں مل کر ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کو بچا رہی ہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. ہمارے سینئر صحافی جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی صحافی ایسے موجود ہیں جن میں جرأت ہے، بہادری ہے، جو ڈرتے نہیں ہیں. میں بصد احترام ہاتھ جوڑ کے ان سے اختلاف کروں گا. بالکل آج کے دور میں ایسے صحافی موجود نہیں ہیں. صحافی تنظیموں میں ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. لیڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں بالکل، لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ، وہ جرأت، وہ بہادری موجود نہیں ہے. اگر وہ جرأت اور بہادری موجود ہوتی تو ارشد کے قاتل آج آزاد نہ ہوتے. آج آپ دیکھ لیں کہ جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، باقی صحافیوں کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے ایک اور گروپ کے ساتھ ہوا، ایک اور سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہوا، اب ایک اور سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہوا. اور اب دونوں کو ریئلائزیشن بھی ہو گئی ہے کہ کم از کم ایک نقطے پہ ہمیں متحد ہونا ہوگا، اور وہ ہے کہ جب کسی صحافی کے خلاف غیر قانونی کارروائی کی جائے گی، جب اس کو اغوا کیا جائے گا، جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے گا، تو یہاں پر ہم ایک ہو جائیں گے. آج بھی میں صحافی تنظیموں سے کہتا ہوں، آج بھی لیڈر سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 2 امتحان ہیں. ایک ارشد شریف صاحب کا معاملہ، اور دوسرا جو دوبارہ حامد میر صاحب. تو میں یہ کہوں گا کہ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کاروائیاں رکیں تو آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ اس پارلیمنٹ کے سامنے، اس سپریم کورٹ کے سامنے کیمپ لگائیں، بیٹھیں. مشتاق صاحب موجود ہیں. جرأت، بہادری، زبردست انہوں نے آواز اٹھائی، مثال قائم کی. فلسطین کا معاملہ ہو، پاکستان کے اندرونی معاملات کا معاملہ ہو، انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ صحافتی تنظیمیں آگے بڑھیں. مشتاق صاحب جیسے لوگ بہت سے ملک کے اندر جرأت والے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آج 2 چیزوں پر کہ ارشد شریف صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری، اس کے حامد میر صاحب گئے ہائی کورٹ، اس میں صحافتی تنظیمیں آئے، سب ان کے ساتھ کھڑے حامد میر صاحب کے ساتھ. اور دوسرا جو وہ تو گئے ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ، دوسرا جو خبریں آ رہی ہیں کہ حامد میر صاحب کو تھریٹس ہیں، دوبارہ اس پہ کھڑے ہو جائیں. اور تیسرا دیکھیں، آخری باتیں کروں گا. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا صرف اسی صورت میں ہے جب ہم کسی طاقتور کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. دیکھیں، موت ایک دن آنی ہے. مجھے بتائیں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد کیا بہت سے صحافی طبی موت نہیں مار گئے؟ جب کسی کا وقت ہے کیا اس دنیا سے نہیں چلا گیا؟ کیا ایکسیڈنٹ میں لوگ نہیں چلے جاتے؟ کیا بیماری سے لوگ نہیں چلے جاتے؟ کیوں ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ مرنا ہم نے صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، مر جائیں گے. تو جو ظلم، جبر، تشدد، جزیدیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا
کیا وہ پھر تا قیامت زندہ رہے گا؟ کیا اس کو موت نہیں آنی؟ تو وقت آ گیا ہے صحافتی تنظیمیں، نوجوان صحافی جس طرح سے ہمارے دوست یہ زبیر صاحب ہیں، دیگر نوجوان صحافی کی آواز اٹھائیں، صحافتی تنظیمیں ساتھ آئیں، یہاں پہ لگائیں کیمپ اور ایک ہی مطالبہ ہو۔ پہلا مطالبہ کہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کی گرفتاری، دوسرا مطالبہ کہ حامد میر صاحب، عمران نیاز خان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، جتنے اسد طور صاحب، جتنے صحافی ہیں ان کو دھمکیاں دینے والے جو نامعلوم افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور صحافیوں کی تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ میرے خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ باقی اسی طرح سے ہم ہر سال اکٹھے ہوتے رہیں گے، تقریریں کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، ہونا کچھ نہیں ہے جب تک صحافی متحد ہو کر سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور یہ تہیہ نہیں کر لیں گے کہ مرنا تو ایک دن ہے، تو آئیں ہم ہی قربانی دے کے چلے جائیں تاکہ ہمارے بعد شاید اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور دوبارہ کسی اور کی جان جو ہے وہ نہ جائے۔ بہت شکریہ۔ جی اب میں